افغان طالبان رجیم کی ولا اشتعال جارحیت پر پاکستان کا دندان شکن جواب۔ آپریشن غضب للحق میں طالبان رجیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 133 افغان خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا، 200 سے زائد زخمی، مزید ہلاکتوں کا بھی امکان۔ پاک فضائیہ نے کابل، پکتیا، قندھار میں ملٹری تنصیبات کو ملیامٹ کر دیا۔ افغان طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ، 9 پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز اور 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے گئے، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ۔ افغان طالبان رجیم کے 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس بھی صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ افغان طالبان کے 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور APCs تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ افغان طالبان رجیم کے سرحد پر بزدلانہ حملوں کے بعد پاکستان کی بھرپور کارروائی، سیکیورٹی فورسز نے انگور اڈا کا بڑا حصہ تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں افغان پوسٹ مسمار کر دی۔ پاک افغان سرحد پر خرلاچی ٹرمینل پر بھی افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے شوال سیکٹر کے قریب افغان پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی داؤد پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی نے بزدل افغان طالبان کو پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی پر دیے گئے منہ توڑ جواب، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 7 برس ہو گئے۔ مسلح افواج کی قیادت کا خراج تحسین۔ ISPR نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے افسران اور جوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیف نے اپنے پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا۔ مسلح افواج نے اپنی آپریشنل صلاحیت اور تیاری کا بھرپور مظاہرہ کیا، دشمن کی جانب سے مزید جارحیت کو مؤثر انداز میں روکا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار اور ہر وقت چوکس ہیں۔ قوم اور ہماری دلیر افواج وطن کی سالمیت، سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہمہ گیر، بر وقت اور فیصلہ کن ہے۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افواج پاکستان کا عزم ہے کسی صورت ملک کے امن تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ CDF کی قیادت میں افواج پاکستان اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان اور سعودی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنما کا علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمرے کی ادائیگی، دعا کی اللہ ہماری افواج کا تحفظ کرے۔ افواج پاکستان ملک کو درپیش خطرے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ افغانستان پر فضائی حملے کی خبر سب سے پہلے ARY نیوز نے دی۔ اگلے 72 گھنٹے افغان طالبان پر بہت بھاری گزریں گے۔ پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے بتایا پاکستان بڑے پیمانے پر فضائی حملے کرے گا، حملوں میں ڈرونز اور جہاز استعمال ہوں گے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ خوارج کے دہشت گرد کی در اندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے بارڈر کراس کرنے والے فتنہ خوارج کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ فتنہ خوارج کے پکڑے جانے والے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہیں۔
ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ طالبان نے ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا۔ طالبان نے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوششیں کی، بھرپور سفارتکاری کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ طالبان نے جارحیت کی تو الحمدللہ ہماری افواج اس وقت فیصلہ کن جواب دے رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب انتہائی مستعدی اور مضبوط انداز میں دیا گیا۔ مسلح افواج نے مہارت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وطن کا دفاع یقینی بنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج کے رد عمل نے افغان طالبان کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے، اور پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ رات کو افغان سرحد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور یہ دوبارہ دہرائی گئی۔ دہشت گردوں بالخصوص افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ باجوڑ میں بارڈر پر تعینات پاک فوج کے جوان کی گفتگو، کہا افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہے، اگر کوئی بھارت کے کہنے پر جنگ مسلط کرے گا تو یہ جنگ انہیں مہنگی پڑے گی۔ اب افغان طالبان کو پاکستان میں کارروائی کی جرت نہیں ہوگی۔ اپنی سرزمین سے دراندازی روکنے کے لیے افغان طالبان نے مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی AIY نیوز سے گفتگو۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں جب تک افغانستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین سے نکال نہیں دیتا جنگ جاری رہے گی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا خود مختاری ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان اپنی سرزمین پر اب کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا۔ شرجیل میمن بولے افغانستان دشمن کے کہنے پر اپنے محسن سے لڑ رہا ہے، افغانستان مزید بھارت کی پراکسی نہ بنے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سیکورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آباد کاری قبول نہیں، اسرائیل کی جارحیت کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب، کہا وزیر اعظم نے غزہ امن بورڈ میں فلسطین سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ برتری کا یادگار دن، جب فروری 2019 میں پلوامہ فالس فلیگ کے بعد علاقائی کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوا۔ پلوامہ فالس فلیگ کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں پاکستان نے شواہد کا مطالبہ کیا۔ 26 فروری کو نااہل بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ کے قریب جارحانہ کارروائی کی۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا مقصد جنگ کو ہوا دینا نہیں بلکہ اسٹریٹجک توازن بحال کرنا تھا۔ شاہینوں نے بھارتی 21 طیارہ گرا کر ابھینندن کو گرفتار کیا۔ بوکلاہٹ میں بھارتی افواج نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ختم، آئندہ ہفتے ویانا میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایران نے یورینیم ذخائر کم سطح تک لانے اور IAEA نگرانی کی پیشکش کر دی۔ ایران نے افزودگی مکمل ختم کرنے اور جوہری تنصیبات مسمار کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے شواہد بھی پیش کر دیے۔ ایران کا کہنا تھا میزائل اور دفاعی پروگرام تجویز کا حصہ نہیں۔ ایران کا امریکہ سے پابندیاں اٹھانے پر اصرار۔ کیوبا کی سیکورٹی فورسز کے امریکہ میں رجسٹرڈ کشتی پر فائرنگ کر دی گئی۔
4 अफराद हलाक 6 जख्मी। क्यूबा हुकूमत का कहना है कश्ती हमारी समुद्री हुदूद में दाखिल हुई थी, जख्मियों और लाशों को कश्ती से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई नहीं थी, न इसमें अमरीकी हुकूमत का कोई एहलकार मुलव्वस था। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सफारत खाने में बैनुल मज़ाहिब इफ्तार का एहतमाम। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी का कहना था गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर शुक्रगुजार हैं। अमरीका और पाकिस्तान में मुश्तरका मफादात पर मबनी शराकतदारी दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद अफराद के खानदानों से ताज़ियत। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा बैनुल मज़ाहिब हमांगी आलमी और इलाकाई अमन की बुनियाद बन सकती है। बलूचिस्तान के जिला चमन के एक घर में सिलेंडर धमाका, 7 बच्चे जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। गैस सिलेंडर फटने के सबब कमरे की छत गिर गई। कसूर में ब्लैकमेलिंग से तंग 22 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। मुलजिम आमिर ने लड़की को दोस्ती का झांसा देकर नाजेबा वीडियोस बनाई। मुलजिम वीडियो वायरल करने की धमकियां देता रहा। लड़की के वालिदैन को पता चला तो रिश्ता लेकर गए। मुलजिम के वालिदैन ने इनकार कर दिया। लवाहिकीन ने बताया 14 फरवरी को लड़की ने मुलजिम को वीडियो कॉल करके खुदकुशी कर ली। लड़की के भाई की मुद्दत में मुलजिम आमिर और उसके वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब ने सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के चौथे फेज की मंजूरी दे दी। ज्यादा हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर पर 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नौजवानों को ज़राअत से मुंसलिक करने का फैसला। एग्रीकल्चर अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफा 70,000 रुपए करने की मंजूरी। पंजाब में पहली बार रूफटॉप हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी। वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की हमारी दरख्वास्त मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ गुज़श्ता रोज़ वापस की जा चुकी, आपकी दरख्वास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी। लतीफ खोसा ने कहा अदालत ने बानी पीटीआई के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत ने हुक्म जारी नहीं किया था, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें, रजिस्ट्रार से मुलाकात करें, अगर एतराज़ात की कॉपी ना दें तो अदालत आ सकते हैं।